بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ حکایات صحابہ کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دو واقعے نقل کیے ہیں، دو صحابیوں کے، اور اتفاق سے ان دونوں صحابیوں کا نام حنظلہ ہے۔ دونوں صحابیوں کے واقعات اس طرح ہیں کہ پہلا واقعہ تو حضرت شیخ نے نقل کیا ہے صحابہ کے خوش و خضوع کا جو بیان ہے اس کے اندر، کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور کی مجلس میں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا جس سے قلوب نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے، یہ بطور خاص ذہن میں رکھنا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا، اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور کی مجلس میں تھی۔ ایک واقعہ تو یہ ہو گیا جو حضرت شیخ نے حکایات صحابہ میں صفحہ 37 پہ نقل کیا ہے۔ دوسرا واقعہ اور دیکھیں، یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ کے اندر ہی بہادری اور دلیری اور ہمت و شجاعت اور موت کا شوق 7واں باب اس کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ تیسرا قصہ ہے، عنوان ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ واقعہ ہے غزوہ احد میں حضرت حنظلہ اول سے شریک نہیں تھے، کہتے ہیں کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی سے ہم بستر ہوئے تھے، اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے اور غسل کرنے کے لیے بیٹھ بھی گئے تھے، سر کو دھو رہے تھے کہ ایک دم مسلمانوں کی شکست کی آواز کان میں پڑی جس کی تاب نہ لا سکے۔ اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لی اور لڑائی کے میدان کی طرف بڑھے چلے گئے اور کفار پر حملہ کیا اور برابر بڑھتے چلے گئے کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ چونکہ شہید کو اگر جنبی نہ ہو تو بغیر غسل دیے دفنا دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی اسی طرح دفن کر دیا گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ملائکہ ان کو غسل دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ملائکہ کے غسل دینے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اب یہ دونوں واقعے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ غیر مقلدین نے اپنی جہالت اور اپنی حماقت اور اپنی علمی بیمائیگی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اور کتاب فضائل اعمال کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا اعتراض اس طریقے سے بنتا ہے کہ دیکھو، پہلا واقعہ جو نقل کیا ہے حضرت حنظلہ کا، اس کے اندر ہے کہ ہم اپنے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق شروع کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا واقعہ بھی حضرت حنظلہ کا ہی ہے۔ اس کے اندر ہے کہ ان کی شادی ہوئی اور پہلی رات میں ہم بستری ہوئی اور فوراً جو ہے اگلے ہی دن جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت حنظلہ کی تو شادی کے اگلے ہی دن شہادت ہو گئی، بیوی بچے تو ان کے تھے ہی نہیں، بچے تو ان کے ہوئے ہی نہیں جن کے ساتھ انہوں نے ہنسی مذاق کی۔ تو دونوں کے اندر ایک واقعہ غلط ہے، یا تو اس واقعے کو صحیح مان لیا جائے جس کے اندر بیوی بچوں کا تذکرہ ہے، یا اس دوسرے واقعے کو صحیح مان لیا جائے جس کے اندر ہے کہ شادی کے اگلے ہی دن شہادت ہو گئی۔ دونوں کے دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں کہ اگلے ہی دن شہادت بھی ہو جائے اور بیوی بچے بھی جو ہے جوان ہو جائیں، بچے بھی ہو جائیں؟ تو یہ دونوں واقعے بیک وقت ناممکن ہیں، دونوں واقعے صحیح نہیں ہو سکتے۔ یہ اعتراض کیا غیر مقلدین نے۔ اس اعتراض کا میں بطور خاص کچھ تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج تک جتنی کتابیں فضائل اعمال کے اعتراضات کے دفاع میں لکھی گئی تو ان کے اندر یہ اعتراض تفصیل کے ساتھ نقل نہیں کیا گیا، اگرچہ جواب دیے گئے ہیں لیکن تفصیل کے ساتھ نقل نہیں کیا گیا۔ میں اسے تفصیل کے ساتھ نقل کرتا ہوں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور تمام کے تمام اشکالات بالکل دفع ہو جائیں گے اور غیر مقلدین کی جہالت اور حماقت کا بھانڈا سر عام چوراہے پر آ کر پھوٹے گا انشاءاللہ۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ غیر مقلدین کی جہالت ہے،
ان دونوں واقعات کے اندر کوئی تعارض نہیں، ذرہ برابر بھی کوئی تعارض نہیں. دونوں واقعات اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. البتہ یہ دونوں واقعات کے اوپر اعتراض کرنا غیر مقلدین کی کم علمی کا پتہ دیتا ہے، ان کی علمی افلاس اور علمی بیمائیگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ ایسے کہ حنزلہ نام کے دو الگ الگ صحابہ ہیں اور الگ الگ صحابیوں کے یہ واقعات ہیں. جب یہ ایک صحابی ہیں ہی نہیں تو ان کے واقعات میں تعارض پیدا کرنا بھی جہالت اور حماقت ہے. ایک نام ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی صحابی ہیں اور وہ دونوں واقعے بھی ایک ہیں. صحابہ کے اندر ایک ہی نام کے کئی کئی صحابہ ہوتے ہیں. تو جب دونوں صحابہ الگ الگ ہیں، ایک حنزلہ ہیں جو غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے اور دوسرے حنزلہ وہ ہیں کہ جن کے بیوی بچوں کا تذکرہ آیا، وہ غزوہ احد میں شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ بعد میں شہید ہوئے تھے. اس واقعے کی کچھ تفصیل میں اس طرح عرض کرتا ہوں کہ وہ حنزلہ جن کا واقعہ پہلے ذکر کیا گیا کہ وہ جنہیں نفاق کا ڈر ہوا کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا، اپنے بیوی بچوں میں جانے کے بعد وہ حالت نہیں رہتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتی ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ حنزلہ کون ہے، ان کی تفصیل کیا ہے اور وہ ان کی کنیت، ان کا نام، ان کے باپ کا نام کیا ہے. پوری تفصیل ان صحابی کی جو ہے ہمیں تحقیق کرنی ہے. تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ ہے کہ نفاق سے ڈر کا کہ حنزلہ منافق ہو گیا، وہ حنزلہ ان کا اصل نام، ان کا پورا نام اور پوری تفصیل یہ ہے حنزلہ ابن الربیع الکاتب. یہ حنزلہ ابن الربیع ہیں، ان کے باپ کا نام ربیع ہے اور ربیعہ بھی کہا جاتا ہے اور کاتب کے نام سے مشہور ہیں. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے. اور ان صحابی کے بارے میں لکھا ہے رجال کی اور معرفت اصحاب کی کتابوں کے اندر سکن البصرہ کہ یہ بصرہ کے اندر مقیم ہو گئے تھے. اور ان سے متعدد روایتیں مروی ہیں، تقریباً 4 یا 5 روایتیں تو حافظ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ کے اندر حضرت حنزلہ ابن الربیع الکاتب کی نقل کی ہیں. ان کی تھوڑی سی تعریف میں بیان کر دوں کہ یہ عرب کا ایک مشہور حکیم تھا، حکیم بن اقسم سیفی، یہ اس کے بھتیجے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی حنزلہ ابن ربیع کاتب کو غزوہ طائف کے اندر صلح کا پیغام لے کر اہل طائف کے پاس بھیجا تھا. اور یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ حنزلہ ابن ربیع جنگ قادسیہ کے اندر شریک ہوئے اور کوفہ کے اندر رہتے تھے. جب جنگ جمل ہوا جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی ہوئی تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بالکل غیر جانبدار تھے، یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے الگ ہو گئے تھے اور یہ کوفہ چھوڑ کر، پہلے تو کوفہ میں رہتے تھے لیکن جب یہ جنگ ہوئی جنگ جمل تو کوفہ چھوڑ کر قرقیسیہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے. اور وہیں قرقیسیہ کے اندر ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی وفات پر جنات نے ان کا مرثیہ کہا تھا. اور بھی بہت ساری تفصیلیں ہیں ان کے بارے میں. ان کے جو چچا ہیں اقسم بن سیفی جن کے یہ بھتیجے ہیں، وہ عرب کے مشہور حکیم تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ پایا. اس وقت ان کی عمر 190 سال تھی. بڑے اچھے آدمی تھے، اپنی قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی دعوت دیا کرتے تھے، وصیت کیا کرتے تھے، اگرچہ خود مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، آپ نے ان کے خط کا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو پڑھ کر یہ بہت خوش ہوئے اور اپنی پوری قوم کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنی پوری قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانے کی وصیت کی. یہ پوری تفصیل اصابہ اور الاستیاب وغیرہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہیں حنزلہ ابن الربیع الکاتب. حنزلہ ابن الربیع الکاتب جو اقسم بن سیفی حکیم عرب کے بھتیجے لگتے ہیں اور ان کا قبیلہ ہے اسید. یہ قبیلہ اسید سے ہیں جو عرب کے مشہور قبیلہ بنو تمیم کی ایک شاخ ہے.
ان کے بارے میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، رجال کی، شروحات کی، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومنسوب الی بنی اسید بطن من بنی تمیم۔ امام نووی شرح مسلم کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ بنو اسید کی طرف منسوب ہیں، اور بنو اسید جو ہے یہ بنو تمیم کا ایک قبیلہ ہے۔ بنو تمیم عرب کا مشہور قبیلہ ہے۔ تو حنظلہ ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تعریف ہوئی۔ حنظلہ ابن ربی الکاتب المعروف بالکاتب اور اسیدی تمیمی، یہ ان کی خاندانی بھی پوری جو ہے تعریف ہو گئی آپ حضرات کے سامنے۔ اور یہی حنظلہ ہیں جن کا وہ نفاق کا واقعہ ہے، اور یہ نفاق کا واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر دوسری جلد کے صفحہ 355 کے اوپر نقل کیا ہے۔ متعدد سندوں کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ نقل کیا، اور بھی کئی کتابوں کے اندر صحیح ابن حبان وغیرہ میں یہ واقعہ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ مسلم شریف کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو میں نے نقل کر ہی دیا، وہاں مسلم کے اندر خود لکھا ہوا ہے، مسلم کی عبارت کے اندر حنظلہ الاسیدی وکان من کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے تھے۔ اور مسلم شریف کی شروحات کے اندر جو مسلم کے شارحین ہیں انہوں نے بھی سب نے یہی لکھا ہے کہ یہ حنظلہ ابن الربی الکاتب ہیں، اور یہ بنو اسید سے ہیں جو بنو تمیم قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ یہ غیر مقلدین کے مشہور عالم صفی الرحمان مبارک پوری نے بھی شرح مسلم کے اندر، اور اسی طریقے سے علامہ ابئی مالکی نے بھی، اور اسی طریقے سے قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ، یعنی جتنے بھی مسلم کے شارحین ہیں تقریباً سبھی نے یہی لکھا ہے کہ یہ حنظلہ ابن الربی الکاتب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب میں سے ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں، اور قبیلہ بنو اسید سے ہیں جو قبیلہ بنو تمیم کی ایک شاخ ہے۔ تو یہ تو ان کی تعریف ہوئی حنظلہ ابن ربی الکاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب سنیں دوسرے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ دوسرا واقعہ جو نقل کیا ہے کہ وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور غسل بھی نہیں کیا تھا اور شہید ہو گئے۔ تو یہ حنظلہ یہ مشہور ہیں غسیل الملائکہ کے نام سے، جس طرح وہ پہلے والے حنظلہ وہ مشہور ہیں کاتب کے نام سے، اسی طریقے سے یہ دوسرے حنظلہ یہ مشہور ہیں غسیل ملائکہ کے نام سے۔ غسیل ملائکہ کے نام سے اس لیے مشہور ہیں کہ غزوہ احد کے اندر یہ حالت جنابت میں تھے، شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن اگر شہید جنبی ہو یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو تو اسے غسل دیا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی کہ یہ ناپاک ہیں یا پاک ہیں، تو اس لیے کسی نے انہیں غسل نہیں دیا، لیکن فرشتوں نے جو ہے انہیں غسل دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ تو فرشتوں کے غسل دینے کی وجہ سے یہ غسیل الملائکہ مشہور ہو گئے، یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے۔ ان صحابی کی پوری تعریف جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ حنظلہ ابن ابی عامر اخی بنی عامر ابن عوف، حنظلہ ابن ابی عامر الراہب، یہ حنظلہ ہیں اور ابو عامر راہب کے لڑکے ہیں۔ ابو عامر ان کا والد، ابو عامر راہب ان کا والد جو ہے یہ مشہور و معروف آدمی ہے ابو عامر راہب، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مشہور منافق جو تھا یہ اس کا ساتھی ہے۔ اور جس طریقے سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور دشمنی میں ایک نمبر کا تھا، اسی طریقے سے یہ ابو عامر راہب جو ہے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں عداوت میں پیش تھا۔ لیکن فرق اتنا ہوا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے تو اپنی دشمنی کے اوپر نفاق کا پردہ ڈال دیا کہ اندر ہی اندر تو دشمنی نکالتا رہا، لیکن ظاہراً جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا۔ لیکن یہ ابو عامر راہب جو اس کا ساتھی تھا اس سے برداشت نہیں ہوا، اور یہ مدینہ چھوڑ کر، مدینہ کے اندر رہتا تھا، مدینہ چھوڑ کر یہ مکہ مکرمہ میں قریش سے جا ملا، مکہ کے اندر جا کر رہنے لگا، اور پھر غزوہ احد کے اندر قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی آیا اور برابر مکہ میں رہتا رہا، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر پھر یہ روم بھاگ گیا، اور روم کے اندر ہرقل شاہ روم کے پاس جا کر جو ہے اس نے پناہ لی، اور یہ شاہ روم کے پاس ہی رہا، اور وہیں اس کا انتقال ہوا تقریباً 9 ہجری میں، یہ 10 ہجری میں جو ہے اس کا وہاں انتقال ہوا۔ تو یہ ابو عامر راہب جو ہرقل کے پاس جس کا انتقال ہوا سن 9 ہجری یا 10 ہجری کے اندر،
جو مدینے کا ہی رہنے والا تھا، راہب کے نام سے مشہور تھا، ابو عامر راہب، اس کے صاحبزادے حضرت حنزلہ یہ ہیں جو غسیل ملائکہ کے نام سے مشہور ہیں، اور انہی کا یہ واقعہ ہے۔ یہ سچے پکے مسلمان تھے، چنانچہ تمام کے تمام علماء نے، محدثین نے صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے پکے سچے مسلمان، مخلص مسلمان ہونے کے اوپر تمام اصحاب سیر کا اتفاق ہے۔ اور حافظ ابن حجر نے تو اصابہ کے اندر یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت حنزلہ اور حضرت عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جو لڑکا تھا ان کا نام عبداللہ تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ باپ تو دونوں نبی کے دشمن ہیں، لیکن دونوں کے بیٹے، اس منافق کا بیٹا اور ابو عامر راہب کا بیٹا، یہ دونوں کے دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور جانثار تھے۔ چنانچہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ انہوں نے دونوں نے اپنے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت مانگی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع فرما دیا تھا۔ یہ سچے پکے مسلمان تھے۔ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، اور ان کی شادی ہوئی تھی اسی دن جس دن سے پہلے غزوہ احد واقع ہوا تھا، اور یہ شادی کے بعد فوراً بیوی سے ہم بستر ہونے کے بعد، ملاقات کرنے کے بعد بغیر غسل کیے ہوئے جو ہے یہ غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے، اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں جو ہے یہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ میں اس واقعے کی تخریج عرض کر دیتا ہوں کہ یہ واقعہ کن کن کتابوں کے اندر ہے۔ ہاں، تھوڑی سی ایک بات اور سن لیں کہ وہ پہلے والے جو حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کاتب، جن کے بارے میں جنہوں نے نفاق کا خطرہ ظاہر کیا تھا کہ نافقہ حنزلہ منافق ہو گیا، ان کی قوم کا تو میں نے پتہ بتایا، قبیلے کا، کہ وہ بنو تمیم سے تھے۔ بنو تمیم کی ایک شاخ بنو اسید سے تھے، یعنی تمیمی اسیدی تھے وہ۔ اور یہ جو دوسرے حنزلہ ہیں غسیل الملائکہ، یہ انصاری ہیں، اور انصار کے اندر مشہور جو شاخ تھی اوس اور خزرج، دو مشہور شاخیں تھیں، ان کے اندر یہ قبیلہ اوس سے ہیں، اس لیے یہ اوسی ہیں۔ حنزلہ ابن ابی عامر راہب اوسی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے باپ الگ، دونوں کی قوم الگ، دونوں کا قبیلہ الگ، دونوں کی صفت الگ، ایک کی صفت کاتب ہے، ایک کی صفت غسیل الملائکہ ہے۔ اب آپ کے سامنے میں اس واقعے کی تخریج عرض کر دیتا ہوں، جس میں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناپاکی کی حالت میں احد کے اندر شہید ہونے کا ذکر ہے، اور پھر ملائکہ کا انہیں غسل دینے کا ذکر ہے۔ مختصراً یہ واقعہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ جلد 2 صفحہ 45 کے اوپر، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن بہقی کے اندر جلد 4 صفحہ 15 کے اوپر، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک جلد 3 صفحہ 204 کے اوپر، اور صحیح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر جلد 15 صفحہ 495 کے اوپر، اور علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ جلد 2 صفحہ 86 کے اوپر، ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد 1 صفحہ 357 کے اوپر، ابو عمر ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب جلد 2 صفحہ 139 کے اوپر، حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت الصحابہ جلد 2 صفحہ 853 کے اوپر، امام بہقی نے دلائل النبوہ جلد 3 صفحہ 246 کے اوپر، اور امام محمد بن اسحاق نے سیرت کے اندر صفحہ 312 کے اوپر، اور اسی طریقے سے البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، سلسلۃ الصحیحہ جو البانی کا ہے، اس کے اندر پہلی جلد کے صفحہ 645 کے اوپر یہ واقعہ مذکور ہے۔ یہ اس واقعے کی جو ہے مختصراً جو ہے میں نے یہ اس واقعے کی تخریج عرض کی ہے۔ اس واقعے کی صحت کا کیا حال ہے، سند کے اعتبار سے اس واقعے کی کیا حیثیت ہے، تو اس کے بارے میں چند اقوال محدثین کے نقل کر دیتا ہوں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو حوالہ دے چکا ہوں میں، اس لیے میں دوبارہ صفحہ نمبر نہیں بتاؤں گا۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، وَهُوَ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْمَغَازِي معروف، کہ یہ واقعہ اہل مغازی یعنی سیرت بیان کرنے والے جو محدثین ہیں، اہل مغازی ہیں، مغازی کے ائمہ ہیں، یہ واقعہ ان کے درمیان میں جو ہے معروف و مشہور ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ، کہ یہ حدیث صحیح ہے امام مسلم کی شرط پر، اگرچہ صحیحین میں اسے تخریج نہیں کیا گیا۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اوپر سکوت اختیار کیا ہے، اور پچھلے اسباق کے اندر گزر چکا ہے غیر مقلدین کے حوالے سے
کہ مستدرک حاکم کی تلخیص کے اندر امام ذہبی کا کسی روایت پہ خاموش ہو جانا غیر مقلدین کے نزدیک جو ہے یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتا ہے، جیسا کہ فتاوی اہل حدیث عبداللہ روپڑی کے حوالے سے میں پیچھے عرض کر چکا ہوں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ جو خود جن کی صحیح ہے اور غیر مقلدین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ابن حبان کی صحیح کے اندر تمام کی تمام روایتیں صحیح ہیں، چنانچہ صحیح نماز نبوی جو آج کل غیر مقلدین کے اندر چل رہی ہے خوب، جس کا رواج ہے، اس کے اندر حدیثیں ابن حبان کے حوالے سے نقل کی اور انہیں صحیح قرار دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ ابن حبان نے انہیں اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، اور ابن حبان اپنی صحیح کے اندر صرف صحیح حدیثیں روایت کرتے ہیں، تو یہ حدیث بھی ابن حبان کے اندر ہے، اس لیے صحیح ہے۔ اور ابن حبان کے جو محشی ہیں وہ غیر مقلد ہی ہیں، شعیب ارناؤت، وہ لکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، رجالہ ثقات، اس کے تمام کے تمام راوی مضبوط ہیں اور ثقہ ہیں۔ اور البانی نے ابن حبان کی تحقیق اور تلخیص کے اندر اس روایت کے بارے میں لکھا ہے حسن، کی روایت حسن ہے، اور اسی طریقے سے البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، صحیح حدیثوں میں جو ہے اس روایت کا شمار کیا ہے۔ تو یہ روایت صحیح ہے، متعدد کتابوں کے اندر ہے، جس کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احد میں شہید ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب دیکھیے دونوں کی دونوں روایتیں صحیح ہیں، وہ روایت بھی صحیح ہے جس کے اندر حضرت حنظلہ نے اپنے آپ کو منافق بتایا تھا، اور یہ روایت بھی صحیح ہے جس کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں ناپاکی کی حالت میں شہید ہوئے۔ دونوں کی دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ دونوں روایتوں کو صحیح قرار دینے والوں میں خود غیر مقلدین بھی ہیں، غیر مقلدین کے اندر شعیب ارناؤت بھی ہیں، اور خود ان کے امام البانی بھی ہیں، ناصر الدین البانی۔ اب جس طریقے سے انہوں نے فضائل اعمال کے اوپر اعتراض کیا تھا، اسی طریقے سے اعتراض جو ہے یہ البانی کے اوپر بھی بنتا ہے کہ البانی نے دونوں روایتوں کو صحیح قرار دے دیا، تو اب بتاؤ دونوں روایتیں صحیح کس طریقے سے ہو سکتی ہیں، جبکہ ایک کے اندر تو شادی ہوئی اور دوسری کے اندر ہے کہ بچے بھی ہو گئے، تو دونوں روایتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب بہرحال غیر مقلدین میں شعیب ارناؤت کو اور البانی وغیرہ کو بھی دینا پڑے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ دونوں کے دونوں مختلف واقعے ہیں، الگ الگ واقعے ہیں، دونوں کے صحابی الگ ہیں، صحابی کے نام اور پوری تشریح جو ہے میں عرض کر چکا ہوں، تو دونوں کے صحابی الگ ہیں، واقعے الگ ہیں، سند الگ ہے اور حالات الگ ہیں، دونوں کی دونوں واقعے اپنی اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہیں، اور جس نے ان دونوں واقعوں کے اندر تعارض پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایک نمبر کا جاہل، مکار اور معاند اور حاسد قسم کا انسان ہے۔ صحیح ابن حبان کے جو محقق ہیں، محشی ہیں شعیب ارناؤت، انہوں نے خود تو اس واقعے کو صحیح قرار دیا ہی ہے، اس کی سند کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے اس واقعے کے بارے میں لکھا ہے وَلَهُ شَاهِدٌ مِّن حَدِيثِ ابن عباس عند الطبرانی، کہ اس حدیث کا شاہد بھی موجود ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اس کے اندر کوئی خامی نکال بھی دے بائی چانس، ویسے تو خامی ہے نہیں لیکن اگر کوئی خامی نکال بھی دے تو پھر بھی یہ روایت جو ہے صحیح ہے، کیونکہ اس کے شاہد موجود ہیں، اور اس کا شاہد انہوں نے پیش کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے طبرانی کبیر کے اندر، جلد 11 صفحہ 391 حدیث نمبر 12094 کے اوپر حدیث ہے لما اصیب حمزہ ابن عبد المطلب و حنظلہ ابن الراہب وہما جنبان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت الملائکۃ تغسلہما، اس میں حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت حنظلہ ابن راہب ان دونوں کا تذکرہ ہے کہ دونوں کے دونوں جو ہے جنبی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں شہید ہوئے تھے غزوہ احد کے اندر، اور دونوں کو جو ہے فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو مجموع الزوائد جلد 3 صفحہ 118 کے اوپر نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں رواہ الطبرانی فی الکبیر و اسنادہ حسن، کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کبیر میں نقل کیا اور اس کی سند جو ہے حسن ہے، اور ان دونوں روایتوں کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، نہ وہ روایت ضعیف ہے نہ یہ روایت ضعیف ہے۔ قرن ناچیز نے جتنی کتابوں کے اندر یہ دونوں روایتیں دیکھی ہیں، تقریباً 10-15 کتابوں کے اندر، بعض کے حوالے تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے،
کسی ایک کتاب کے اندر بھی مجھے ان دونوں روایتوں کے بارے میں کوئی جرح کا ایک لفظ نہیں ملا. ہو سکتا ہے کہیں ہو، لیکن میں نے جتنی کتابیں دیکھی ہیں معرفت صحابہ کے معرفت کے بارے میں، جتنی کتابیں ہیں، ابن حجر کی ہے، ابو عمر ابن عبد البر کی ہے، امام بغوی کی ہے، ابو نعیم کی ہے، اسی طریقے سے طبقات کی جتنی کتابیں ہیں، حدیث کی جتنی کتابیں، جہاں جہاں یہ واقعہ مذکور ہے، وہاں جہاں اگر اس کی ملی تو تصحیح تو ملی، لیکن کسی نے ان دونوں روایتوں کے بارے میں ضعیف نہیں کہا. تو پتہ چلا کہ یہ دونوں کے دونوں واقعے بالکل صحیح ہیں، سند کے اعتبار سے معتبر ہیں، اور دونوں واقعے الگ الگ صحابیوں کے ہیں، الگ الگ موقع کے ہیں. پھر تعجب ہوتا ہے غیر مقلدین کے عقل و دیانت کے اوپر کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جس کے اندر ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، وہ مسلم شریف کا واقعہ ہے، دوسری جلد کے صفحہ 353 کا. اگر یہ مسلم ہی کھول کر دیکھ لیتے مسلم شریف، تو وہاں انہیں حضرت حنظلہ کے نام کے ساتھ میں ان کی تصریح بھی مل جاتی، ان کی صفت بھی مل جاتی. وَكَانَ مِن كُتَّابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت حنظلہ وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے اور جو بنو اسید سے تعلق رکھتے ہیں. اور اگر یہ سنن بیہقی، صحیح ابن حبان وغیرہ دیکھ لیتے تو وہاں انہیں وہ واقعہ مل جاتا، دوسرا واقعہ، تو اس میں مل جاتا کہ یہ بدر میں ناپاکی کی حالت میں شہید ہونے والے جو حنظلہ ہیں، یہ حنظلہ ابن ابی عامر راہب ہیں، حنظلہ ابن ابی عامر راہب، اور ان کی صفت لکھی ہے غسیل الملائکہ. تو دونوں کے نام کے آگے ان کی صفت، ان کے باپ کا نام الگ الگ لکھا ہوا ہے، دونوں کی صفت الگ لکھی ہوئی ہے، باپ کا نام الگ لکھا ہوا ہے. پھر بھی جاہل عوام کو شک و شبے کے اندر ڈالنا، یہ غیر مقلدین کی موروثی صفت ہے جو انہیں وراثت میں اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے. یہ شیطانی حرکت ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے علم اور اپنے عقل کے اوپر ماتم کرتے. انہوں نے شاید یہ سمجھا ہے کہ حنظلہ نام کے شاید ایک ہی صحابی ہیں، اور ایک ہی صحابی کے یہ دو واقعے ہیں، اس لیے تضاد پیدا کر دیا. حالانکہ ان جاہلوں کو اتنا علم نہیں کہ ایک ہی نام کے 100 صحابہ، اگر یہ دیکھیں رجال کی کتابیں تو صحابہ کے اندر ایک ہی نام کے 100 صحابہ موجود ہیں، 50 صحابہ موجود ہیں. حنظلہ نام صحابہ کے اندر کتنا غیر معروف ہے، یعنی بہت کم استعمال ہوتا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، روایتوں کے اندر. لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم نے طبقات کی کتابیں دیکھی، طبقات صحابہ کی کتابیں دیکھی، تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حنظلہ نام کے بھی بے شمار صحابہ ہیں. اور خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر حنظلہ نام کے 14 صحابہ کا شمار کروایا ہے. میں مختصراً ان کا نام عرض کر دیتا ہوں نمبر وار، آپ بھی گن لیں. حافظ ابن حجر کی الاستیعاب کا مطالعہ کر لیں، دوسری جلد کا. حنظلہ ابن حزیم ابن حنیفہ التمیمی. نمبر 2 حنظلہ ابن ابی حنظلہ الانصاری، امام مسجد قباء. نمبر 3 حنظلہ ابن ابی حنظلہ السقفی. نمبر 4 حنظلہ ابن الربیع ابن سیفی ابن ریاح الحارث الاسیدی التمیمی. نمبر 5 حنظلہ ابن ربیعہ اسدی. نمبر 6 حنظلہ ابن سنان بن سعد بن جزیمہ. نمبر 7 حنظلہ بن طفیل السلمی احد الامراء فی فتوح الشام. نمبر 8 حنظلہ ابن ابی عامر بن سیفی بن مالک بن امیہ. نمبر 9 حنظلہ ابن عمر الاسلمی. نمبر 10 حنظلہ ابن قسامہ بن قیس بن عبید بن طریف الطائی، یہ حاتم طائی کے اس سے خاندان سے ہیں. نمبر 11 حنظلہ بن قیس الحنفی الیمامی. نمبر 12 حنظلہ ابن نعمان بن عامر بن عجلان بن عمر الانصاری. نمبر 13 حنظلہ بن حوزہ بن خالد بن ربیعہ بن عمر بن عامر بن سعسع. نمبر 14 حنظلہ العبشمی. یہ 14 نام ہیں، حنظلہ نام کے 14 صحابہ ہیں جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر نقل کیے ہیں. اب غیر مقلدین کو اپنے علم اور اپنے عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ انہیں رجال کی اور طبقات کی کتابیں بھی دیکھنے کی بیچاروں کو توفیق نہیں ملی ہے، اور اعتراض کرنے چلے ہیں ایک ایسی کتاب کے اوپر جس کے مصنف نے تمام تر تحقیقات کے باوجود اور ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس طرح کی علمی اور تحقیقی کتابوں کو جو ہے تصنیف کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان غیر مقلدین کے دھوکوں سے امت کی حفاظت فرمائے، اور ان کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اور اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. خلاصہ یہ ہے کہ وہ حنظلہ جنہوں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، ان کا نام حنظلہ ہے، اور ان کے باپ کا نام ربیع یا ربیعہ ہے،
اور وہ کاتب کے نام سے مشہور ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کاتب وحی تھے، وحی لکھا کرتے تھے. اور ان کی وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے، یعنی کہ بڑا لمبا زمانہ انہوں نے پایا ہے. اور دوسرے حنظلہ جو ہیں وہ حنظلہ ابن ابی عامر ابن سیفی ابن ابی عامر راہب کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کی شہادت جو ہے یہ غزوہ احد کے اندر ہوئی ہے. یہ مختصر خلاصہ میں نے عرض کر دیا. ایک چیز کا ساتھی خیال رکھیں کہ پچھلے کسی آڈیو کے اندر شاید سبقت لسانی کی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصابہ کا نام اصابہ کی بجائے الاستیاب نکل گیا ہے. الاستیاب یہ حافظ ابن حجر کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ امام ابو عمر ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی الاصابہ ہے.